تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ نمل آیات 15 تا 44 حصہ دوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم پر حکمرانی کر رہی تھی۔ اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا تھا اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے۔ وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے۔ تفسیر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم اس زمانے میں آفتاب پرستی کے مذہب کی پیرو تھی۔ عرب کی قدیم روایات سے بھی اس کا یہی مذہب معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ ابن اسحاق علماء انساب کا یہ قول نقل کرتا ہے کہ سبا کی قوم دراصل ایک مورث اعلیٰ کی طرف منسوب ہے جس کا نام عبد شمس بندہ آفتاب یا سورج کا پرستار اور لقب سبا تھا۔ بنی اسرائیل کی روایات بھی اسی کی تائید کرتی ہیں۔ ان میں بیان کیا گیا ہے کہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر پہنچا تو ملکہ سبا سورج دیوتا کی پرستش کے لیے جا رہی تھی۔ ہدہد نے راستے ہی میں وہ خط ملکہ کے سامنے پھینک دیا۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ۔ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے۔ تفسیر۔ انداز کلام سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں سے آخر پیراگراف تک کی عبارت ہدہد کے کلام کا جز نہیں بلکہ سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے پر اس کی بات ختم ہو گئی، اور اس کے بعد اب یہ ارشاد باری تعالیٰ کی طرف سے اس پر بطور اضافہ ہے۔ اس قیاس کو جو چیز تقویت دیتی ہے وہ یہ فقرہ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو۔ ان الفاظ سے یہ گمان غالب ہوتا ہے کہ متکلم ہدہد اور مخاطب حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے اہل دربار نہیں ہیں بلکہ متکلم اللہ تعالیٰ اور مخاطب مشرکین مکہ ہیں جن کی نصیحت کرنے ہی کے لیے یہ قصہ سنایا جا رہا ہے۔ مفسرین میں سے علامہ آلوسی صاحب روح المعانی بھی اسی قیاس کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی دولت کمانے اور اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ شاندار بنانے کے جس کام میں وہ منہمک تھے، شیطان نے ان کو اس میں الجھا دیا کہ بس یہی عقل و فکر کا ایک مصرف اور قوائے ذہنی و جسمانی کا ایک استعمال ہے۔ اس سے زیادہ کسی چیز پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے کہ تم خواہ مخواہ اس فکر میں پڑھو کہ اس ظاہر حیات دنیا کے پیچھے حقیقت واقعہ کیا ہے اور تمہارے مذہب، اخلاق، تہذیب اور نظام حیات کی بنیادیں اس حقیقت سے مطابقت رکھتی ہیں یا سراسر اس کے خلاف جا رہی ہیں۔ شیطان نے ان کو مطمئن کر دیا کہ جب تم دنیا میں دولت اور طاقت اور شان و شوکت کے لحاظ سے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہو تو پھر تمہیں یہ سوچنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ ہمارے یہ عقائد اور فلسفے اور نظریے ٹھیک ہیں یا نہیں۔ ان کے ٹھیک ہونے کی تو یہی ایک دلیل کافی ہے کہ تم مزے سے دولت کما رہے ہو اور عیش اڑا رہے ہو۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور انہیں شاہراہ سے روک دیا۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اس وجہ سے وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے۔ أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے۔ تفسیر۔ یعنی جو ہر آن ان چیزوں کو ظہور میں لا رہا ہے جو پیدائش سے پہلے نامعلوم کہاں کہاں پوشیدہ تھیں۔ زمین کے پیٹ سے ہر آن بے شمار نباتات نکال رہا ہے اور طرح طرح کے معدنیات خارج کر رہا ہے۔ عالم بالا کی فضاؤں سے وہ چیزیں سامنے لا رہا ہے جن کے ظہور میں آنے سے پہلے انسان کا وہم و گمان بھی ان تک نہ پہنچ سکتا تھا۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو۔ تفسیر۔ یعنی اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اس کے لیے ظاہر اور مخفی سب یکساں ہیں، اس پر سب کچھ عیاں ہے۔
اللہ تعالیٰ کی ان دو صفات کو بطور نمونہ بیان کرنے سے مقصود دراصل یہ ذہن نشین کرنا ہے کہ اگر وہ لوگ شیطان کے دھوکے میں نہ آتے تو یہ سیدھا راستہ انہیں صاف نظر آ سکتا تھا کہ آفتاب نامی ایک بہتا ہوا کرہ جو بے چارہ خود اپنے وجود کا ہوش بھی نہیں رکھتا، کسی عبادت کا مستحق نہیں، بلکہ صرف وہی ہستی اس کا استحقاق رکھتی ہے جو علیم و خبیر ہے اور جس کی قدرت ہر لحظہ نئے نئے کرشمے ظہور میں لا رہی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، اللہ کہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ تفسیر: اس مقام پر سجدہ واجب ہے۔ یہ قرآن کے ان مقامات میں سے ہے جہاں سجدہ تلاوت واجب ہونے پر فقہا کا اتفاق ہے۔ یہاں سجدہ کرنے سے مقصود یہ ہے کہ ایک مومن اپنے آپ کو آفتاب پرستوں سے جدا کرے اور اپنے عمل سے اس بات کا اقرار و اظہار کرے کہ وہ آفتاب کو نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا مسجود و معبود مانتا ہے۔ قالا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، سلیمان علیہ السلام نے کہا، ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ اذھب بکتابی ھذا فالقیہ الیہم، میرا یہ خط لے جا اور اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے۔ ثم تولی عنہم فانظر ماذا یرجعون، پھر الگ ہٹ کر دیکھ کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ تفسیر: یہاں پہنچ کر ہدہد کا کردار ختم ہوتا ہے۔ اقلیت کے مدعی حضرات نے جس بنا پر اسے پرندہ ماننے سے انکار کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہیں ایک پرندے کا اس قوت مشاہدہ، قوت تمیز اور قوت بیان سے بہرہ ور ہونا بعید از امکان معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ملک پر گزرے اور یہ جان لے کہ یہ قوم سبا کا ملک ہے، اس ملک کا نظام حکومت یہ ہے، اس کی فرما روا فلاں عورت ہے، اس کا مذہب آفتاب پرستی ہے، اس کو خدائے واحد کا پرستار ہونا چاہیے تھا مگر یہ گمراہی میں مبتلا ہے، اور اپنے یہ سارے مشاہدات وہ آ کر اس وضاحت کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام سے بیان کر دے۔ انہی وجوہ سے کھلے کھلے ملاحدہ قرآن پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ ہیلا دمنہ سی باتیں کرتا ہے، اور قرآن کی عقلی تفسیریں کرنے والے اس کے الفاظ کو ان کے صریح معنی سے پھیر کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ حضرت ہدہد تو سرے سے کوئی پرندے تھے ہی نہیں۔ لیکن ان دونوں قسم کے حضرات کے پاس آخر وہ کیا سائنٹیفک معلومات ہیں جن کی بنا پر وہ قطعیت کے ساتھ کہہ سکتے ہوں کہ حیوانات اور ان کی مختلف انواع اور پھر ان کے مختلف افراد کی قوتیں اور استعدادیں کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں؟ جن چیزوں کو وہ معلومات سمجھتے ہیں وہ در حقیقت اس نہایت ناکافی مشاہدے سے اخذ کردہ نتائج ہیں جو محض سرسری طور پر حیوانات کی زندگی اور ان کے برتاؤ کا کیا گیا ہے۔ انسان کو آج تک کسی یقینی ذریعے سے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ مختلف قسم کے حیوانات کیا جانتے ہیں، کیا کچھ دیکھتے اور سنتے ہیں، کیا محسوس کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک کا ذہن کس طرح کام کرتا ہے۔ پھر بھی جو تھوڑا بہت مشاہدہ مختلف انواع حیوانی کی زندگی کا کیا گیا ہے اس سے ان کی نہایت حیرت انگیز استعدادوں کا پتہ چلا ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ جو ان حیوانات کا خالق ہے ہم کو یہ بتاتا ہے کہ اس نے اپنے ایک نبی کو جانوروں کی منطق سمجھنے اور ان سے کلام کرنے کی قابلیت عطا کی تھی، اور اس نبی کے پاس سدھائے جانے اور تربیت پانے سے ایک ہدہد اس قابل ہو گیا تھا کہ دوسرے ملکوں سے یہ کچھ مشاہدے کر کے آتا اور پیغمبر کو ان کی خبر دیتا، تو بجائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس بیان کی روشنی میں حیوانات کے متعلق اپنے آج تک کے تھوڑے سے علم اور بہت سے قیاسات پر نظر ثانی کریں، یہ کیا عقل مندی ہے کہ ہم اپنے اس ناکافی علم کو معیار قرار دے کر اللہ تعالیٰ کے اس بیان کی تکذیب یا اس کی معنوی تحریف کرنے لگیں۔ قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، ملکہ بولی، اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا ہی اہم خط پھینکا گیا ہے۔
इन्नहु मिन सुलेमाना, वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की जानिब से है। व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और अल्लाह रहमान और रहीम के नाम से शुरू किया गया है। अल्लाह तालू अलैया वातूनी मुस्लिमीन, मज़मून ये है कि मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और मुस्लिम होकर मेरे पास हाजिर हो जाओ। तफसीर, यानी ख़त की अहमियत कई वजूह से है। एक ये कि वो अजीब गैर मामूली तरीके से आया, बजाय इसके कि कोई सिफारतकार इसे ला कर देता, एक परिंदे ने उसे लाकर मुझ पर टपका दिया है। दूसरे ये कि वो फ़लस्तीन और शाम के अजीम फरमारवा सुलेमान अलैहिस्सलाम की जानिब से है। तीसरे ये कि इसे अल्लाह रहमान और रहीम के नाम से शुरू किया गया है, हालांकि दुनिया में कहीं किसी सल्तनत के मरासलों में ये तरीका इस्तेमाल नहीं किया जाता। फिर सब देवताओं को छोड़कर सिर्फ खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के नाम पर ख़त लिखना भी हमारी दुनिया में एक गैर मामूली बात है। इन सब बातों के साथ ये अमर इसकी अहमियत को और ज़्यादा बढ़ा देता है कि इसमें बिल्कुल साफ साफ हमको ये दावत दी गई है कि हम सरकशी छोड़कर अताअत इख्तियार कर लें और ताबे फरमान बनकर या मुसलमान होकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के आगे हाजिर हो जाएं। मुस्लिम होकर हाजिर होने के दो मतलब हो सकते हैं, एक ये कि मुती बनकर हाजिर हो जाओ, दूसरे ये कि दीन इस्लाम कबूल करके हाजिर हो जाओ। पहला मफ़हूम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान फरमारवाई से मुताबिकत रखता है और दूसरा मफ़हूम उनकी शान पैगम्बरी से। ग़ालिबन ये जामे लफ्ज़ इसीलिए इस्तेमाल किया गया है कि ख़त में ये दोनों मकासद शामिल थे। इस्लाम की तरफ से ख़ुद मुख्तार कौमों और हुकूमतों को हमेशा यही दावत दी गई है कि या तो दीन हक़ कबूल करो और हमारे साथ निज़ाम इस्लामिक में बराबर के हिस्सेदार बन जाओ, या फिर अपनी सियासी और ख़ुद मुख्तारी से दस्तबरदार होकर इस्लामी निज़ाम की मातहती कबूल कर लो और सीधे हाथ से जिज़िया दो। कालत या अय्युहल मलाओ अफ्तूनी फ़ी अमरी, ख़त सुनाकर मलका ने कहा, ए सरदाराने कौम, मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। मा कुन्तु क़ातिअतन अमरन हत्ता तशहदून, मैं किसी मामले का फ़ैसला तुम्हारे बग़ैर नहीं करती हूँ। तफसीर, असल अल्फाज हैं हत्ता तशहदून, जब तक कि तुम हाजिर ना हो या तुम गवाह ना हो, यानी अहम मामलात में फ़ैसला करते वक्त तुम लोगों की मौजूदगी मेरे नज़दीक ज़रूरी है, और ये भी कि जो फ़ैसला मैं करूं उसके सही होने की तुम शहादत दो। इससे जो बात ज़ाहिर होती है वो ये है कि कौम सबा में बादशाही निज़ाम तो था, मगर वो इस्तिबदादी निज़ाम ना था, बल्कि फरमारवाए वक्त मामलात के फ़ैसले आयान सल्तनत के मशवरे से करता था। आलू नाहनु उलू कुव्वतिन व उलू बासिन शदीद, उन्होंने जवाब दिया, हम ताकतवर और लड़ने वाले लोग हैं। वल अम्रो इलैक फंजुरी माज़ा तामुरीन, आगे फ़ैसला आपके हाथ में है, आप ख़ुद देख लें कि आपको क्या हुक्म देना है। कालत इन्नल मुलूका इज़ा दखलू क़रियतन अफ़सदूहा व जअलू अइज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला, मलका ने कहा कि बादशाह जब किसी मुल्क में घुस आते हैं तो उसे ख़राब और उसके इज़्ज़त वालों को ज़लील कर देते हैं। तफसीर, इस एक फ़िक्रे में इम्पीरियलिज़म और उसके असरात व नताइज पर मुकम्मल तबसरा कर दिया गया है। बादशाहों की मुल्क गिरी और फातेह कौमों की दूसरी कौमों पर दस्त दराज़ी कभी इस्लाह और खैर ख्वाही के लिए नहीं होती। उसकी गर्ज़ ही ये होती है कि दूसरी कौम को खुदा ने जो रिज़्क़ अता किया है और जो वसाइल व ज़राए अता किए हैं उनसे वो ख़ुद मुतमत्ते हों और उस कौम को इतना बेबस कर दें कि वो कभी उनके मुकाबले में सर उठाकर अपना हिस्सा ना मांग सके। इस गर्ज़ के लिए वो इसकी खुशहाली और ताकत और इज़्ज़त के तमाम ज़राए ख़त्म कर देते हैं। इसके जिन लोगों में भी अपनी खुदी का दमे दाइया होता है उन्हें कुचल कर रख देते हैं। उसके अफराद में ग़ुलामी, खुशामद, एक दूसरे की काट, एक दूसरे की जासूसी, फ़ातेह की नक़ाली, अपनी तहज़ीब की तहक़ीर, फ़ातेह तहज़ीब की ताज़ीम और ऐसे ही दूसरे कमीना औसाफ पैदा कर दिए जाते हैं
اور انہیں بتدریج اس بات کا خوگر بنا دیتے ہیں کہ وہ اپنی کسی مقدس سے مقدس چیز کو بھی بیچ دینے میں تامل نہ کریں اور اجرت پر ہر ذلیل سے ذلیل خدمت انجام دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ تفسیر: اس فقرے میں دو برابر کے احتمال ہیں، ایک یہ کہ یہ ملکہ سبا ہی کا قول ہو اور اس نے اپنے پچھلے قول پر بطور تاکید اس کا اضافہ کیا ہو، دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہو جو ملکہ کے قول کی تائید کے لیے جملہ معترضہ کے طور پر ارشاد فرمایا گیا ہو۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں۔ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں۔ لما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال، جب وہ ملکہ کا سفیر سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے۔ تفسیر: اس جملے سے مقصود اظہار فخر و تکبر نہیں ہے، اصل مدعا یہ ہے کہ مجھے تمہارا مال مطلوب نہیں ہے بلکہ تمہارا ایمان مطلوب ہے، یا پھر کم سے کم جو چیز میں چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم ایک صالح نظام کے تابع ہو جاؤ۔ اگر تم ان دونوں باتوں میں سے کسی کے لیے راضی نہیں ہو تو میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ مال و دولت کی رشوت لے کر تمہیں اس شرک اور اس فاسد نظام زندگی کے معاملے میں آزاد چھوڑ دوں۔ مجھے میرے رب نے جو کچھ دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے کہ میں تمہارے مال کا لالچ کروں۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، تمہارا یہ ہدیہ تم ہی کو مبارک رہے۔ جے الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلۃ وہم صاغرون، اے سفیر واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے، اور ہم انہیں ایسی ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ تفسیر: پہلے فقرے اور اس فقرے کے درمیان ایک لطیف خلا ہے جو کلام پر غور کرنے سے خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے، یعنی پوری بات یوں ہے کہ اے سفیر یہ ہدیہ واپس لے جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، انہیں یا تو ہماری پہلی بات ماننی پڑے گی کہ مسلم ہو کر ہمارے پاس حاضر ہو جائیں، ورنہ ہم ان پر لشکر لے کر آئیں گے۔ قالا یا ایھا الملأ، سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے اہل دربار۔ تفسیر: بیچ میں یہ قصہ چھوڑ دیا گیا کہ سفارت ملکہ کا ہدیہ لے کر واپس پہنچے اور جو کچھ اس نے دیکھا اس کو سنا دیا۔ ملکہ نے اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو حالات سنے ان کی بنا پر اس نے یہی مناسب سمجھا کہ خود ان سے ملاقات کے لیے بیت المقدس جائے، چنانچہ وہ خدم و حشم اور شاہی ساز و سامان کے ساتھ سبا سے فلسطین کی طرف روانہ ہوئی، اور اس نے دربار سلیمانی میں اطلاع بھیج دی کہ میں آپ کی دعوت خود آپ کی زبان سے سننے اور مشافہہ گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہو رہی ہوں۔ ان تفصیلات کو چھوڑ کر اب اس وقت کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے جب ملکہ بیت المقدس کے قریب پہنچ گئی تھی اور ایک دو ہی دن میں حاضر ہونے والی تھی۔ ایکم یاتینی بعرشہا، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے؟ قبل ان یاتونی مسلمین، قبل اس کے کہ وہ لوگ مطیع ہو کر میرے پاس حاضر ہوں۔ تفسیر: یعنی وہی تخت جس کے متعلق ہدہد نے بتایا تھا کہ اس کا تخت بڑا عظیم و شان ہے۔ بعض مفسرین نے غضب کیا ہے کہ ملکہ کے آنے سے پہلے اس کا تخت منگوانے کی وجہ یہ قرار دی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ انہیں اندیشہ ہوا کہ اگر ملکہ مسلمان ہو گئی تو پھر اس کے مال پر اس کی مرضی کے بغیر قبضہ کر لینا حرام ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے اس کے آنے سے پہلے تخت منگوا لینے کی جلدی کی، کیونکہ اس وقت ملکہ کا مال مباح تھا۔ استغفر اللہ،
ایک نبی کی نیت کے متعلق یہ تصور بڑا ہی عجیب ہے۔ آخر یہ کیوں نہ سمجھا جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تبلیغ کے ساتھ ساتھ ملکہ اور اس کے درباریوں کو ایک معجزہ بھی دکھانا چاہتے تھے، تاکہ اسے معلوم ہو کہ اللہ رب العالمین اپنے انبیاء کو کیسی غیر معمولی قدرتیں عطا فرماتا ہے، اور اسے یقین آ جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ اس سے بھی کچھ زیادہ غضب بعض جدید مفسرین نے کیا ہے۔ وہ آیت کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو ملکہ کے لیے ایک تخت مجھے لا دے، حالانکہ قرآن یا تینی بے عرش لہا نہیں بلکہ بے عرشہا کہہ رہا ہے، جس کے معنی اس کے تخت کے ہیں، نہ کہ اس کے لیے ایک تخت۔ یہ بات صرف اس لیے بنائی گئی ہے کہ قرآن کے اس بیان سے کسی طرح پیچھا چھڑایا جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس ملکہ ہی کا تخت یمن سے بیت المقدس اٹھوا کر منگوانا چاہتے تھے، اور وہ بھی اسی طرح کہ ملکہ کے پہنچنے سے پہلے پہلے وہ آ جائے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ جنوں میں سے ایک قوی ہیکل نے عرض کیا، میں اسے حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ تفسیر: اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو جن تھے وہ آیا موجودہ زمانے کے بعض عقل پرست مفسرین کی تعویلوں کے مطابق بنی نوع انسان میں سے تھے، یا عرف عام کے مطابق اسی پوشیدہ مخلوق میں سے جو جن کے نام سے معروف ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کی نشست زیادہ سے زیادہ 3-4 گھنٹے کی ہوگی، اور بیت المقدس سے سبا کے پایہ تخت معارب کا فاصلہ پرندے کی اڑان کے لحاظ سے بھی کم از کم 1500 میل کا تھا۔ اتنے فاصلے سے ایک ملکہ کا عظیم الشان تخت اتنی کم مدت میں اٹھا لانا کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا، خواہ وہ عمالقہ میں سے کتنا ہی موٹا تازہ آدمی کیوں نہ ہو۔ یہ کام تو آج کل کا جیٹ طیارہ بھی انجام دینے پر قادر نہیں ہے۔ مسئلہ اتنا ہی نہیں ہے کہ تخت کہیں جنگل میں رکھا ہو اور اسے اٹھا لایا جائے، مسئلہ یہ ہے کہ تخت ایک ملکہ کے محل میں تھا، جس پر یقیناً پہرے دار متعین ہوں گے، اور وہ ملکہ کی غیر موجودگی میں ضرور محفوظ جگہ رکھا گیا ہوگا۔ انسان جا کر اٹھا لینا چاہے تو اس کے ساتھ ایک چھاپا مار دستہ ہونا چاہیے کہ لڑ بھڑ کر اسے پہرہ داروں سے چھین لائے۔ یہ سب کچھ آخر دربار برخاست ہونے سے پہلے کیسے ہو سکتا تھا؟ اس چیز کا تصور اگر کیا جا سکتا ہے تو ایک حقیقی جن ہی کے بارے میں کیا جا سکتا ہے۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ قَوِيٌّ أَمِينٌ، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ تفسیر: یعنی آپ مجھ پر یہ بھروسہ کر سکتے ہیں کہ میں اسے خود اڑا نہ لے جاؤں گا یا اس میں سے کوئی قیمتی چیز چرا نہ لوں گا۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ تفسیر: اس شخص کے بارے میں قطعی طور پر معلوم نہیں ہے کہ وہ کون تھا اور اس کے پاس وہ کس خاص قسم کا علم تھا، اور اس کی کتاب سے کون سی کتاب مراد ہے جس کا علم اس کے پاس تھا۔ ان امور کی وضاحت قرآن میں ہے، نہ کسی حدیث صحیح میں۔ مفسرین میں سے بعض کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ تھا اور بعض کہتے ہیں کہ وہ کوئی انسان تھا۔ پھر اس انسان کی شخصیت کے تعین میں بھی ان کے درمیان اختلاف ہے۔ کوئی اسف بن برخیا کا نام لیتا ہے جو یہودی نبیوں کی روایت کے مطابق رئیس الرجال، پرنس آف مین تھے۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، کوئی کسی اور کا نام لیتا ہے، اور امام رازی رحمہ اللہ کو اصرار ہے کہ وہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، لیکن ان میں سے کسی کا بھی کوئی قابل اعتماد ماخذ نہیں، اور امام رازی رحمہ اللہ کی بات تو قرآن کے سیاق و سباق سے بھی مطابقت نہیں رکھتی۔ اسی طرح کتاب کے بارے میں بھی مفسرین کے اقوال مختلف ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے اور کوئی کتاب شریعت مراد لیتا ہے، لیکن یہ سب محض قیاسات ہیں، اور ایسے ہی قیاسات اس علم کے بارے میں بھی بلا دلیل و ثبوت قائم کر لیے گئے ہیں جو کتاب سے اس شخص کو حاصل تھا۔
ہم صرف اتنی ہی بات جانتے اور مانتے ہیں جتنی قرآن میں فرمائی گئی ہے یا جو اس کے الفاظ سے مترشح ہوتی ہے۔ وہ شخص بہرحال جن کی نوع میں سے نہ تھا اور بعید نہیں کہ وہ کوئی انسان ہی ہو۔ اس کے پاس کوئی غیر معمولی علم تھا اور وہ اللہ کی کسی کتاب سے ماخوذ تھا۔ جن اپنے وجود کی طاقت سے اس تخت کو چند گھنٹوں میں اٹھا لانے کا دعویٰ کر رہے تھے، یہ شخص علم کی طاقت سے اس کو ایک لحظے میں اٹھا لایا۔ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقَرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي۔ جو ہی کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا، وہ پکار اٹھے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں۔ تفسیر: قرآن مجید کا انداز بیان اس معاملے میں بالکل صاف ہے کہ اس دیو ہیکل جن کے دعوے کی طرف اس شخص کا دعویٰ صرف دعویٰ ہی نہ رہا، بلکہ فی الواقع جس وقت اس نے دعویٰ کیا اسی وقت ایک ہی لحظے میں وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھا نظر آیا۔ ذرا ان الفاظ پر غور کیجیے۔ اس شخص نے کہا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لے آتا ہوں۔ جو ہی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے پاس رکھا دیکھا۔ جو شخص بھی واقعے کے عجیب و غریب ہونے کا تصور ذہن سے نکال کر بجائے خود اس عبارت کو پڑھے، وہ اس سے یہی مفہوم لے گا کہ اس شخص کے یہ کہتے ہی دوسرے لمحے میں وہ واقعہ پیش آ گیا جس کا اس نے دعویٰ کیا تھا۔ اس سیدھی سی بات کو خواہ مخواہ تعویل کے خرات پر چڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تخت کو دیکھتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ کہنا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں، اسی صورت میں برمحل ہو سکتا ہے جب کہ یہ کوئی غیر معمولی واقعہ ہو، ورنہ اگر واقعہ یہ ہوتا کہ ان کا ایک ہوشیار ملازم ملکہ کے لیے جلدی سے اس کا تخت اٹھا لایا یا بنوا لایا تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایسی نادر بات نہ ہو سکتی تھی کہ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام بے اختیار ھذا من فضل ربی پکار اٹھتے اور ان کو یہ خطرہ لاحق ہو جاتا کہ اتنے جلدی مہمان عزیز کے لیے تخت تیار ہو جانے سے کہیں میں شاکر نعمت بننے کے بجائے کافر نعمت نہ بن جاؤں۔ آخر اتنی سی بات پر کسی مومن فرمانروا کو اتنا غرور اور کبر نفس لاحق ہو جانے کا کیا خطرہ ہو سکتا ہے، خصوصاً جب کہ وہ ایک معمولی مومن نہ ہو بلکہ اللہ کا نبی ہو۔ اب رہی یہ بات کہ 1500 میل سے ایک تخت شاہی پلک جھپکتے کس طرح اٹھ کر آ گیا، تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ زمان و مکان کا مادہ و حرکت کے جو تصورات ہم نے اپنے تجربات و مشاہدات کی بنا پر قائم کیے ہیں، ان کے جملہ حدود صرف ہم ہی پر منطبق ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے نہ یہ تصورات صحیح ہیں اور نہ وہ ان حدود سے محدود ہے۔ اس کی قدرت ایک معمولی تخت تو درکنار سورج اور اس سے بھی زیادہ بڑے سیاروں کو آن کی آن میں لاکھوں میل کا فاصلہ طے کرا سکتی ہے۔ جس خدا کے صرف ایک حکم سے یہ عظیم کائنات وجود میں آ گئی ہے، اس کا ایک ادنیٰ اشارہ ہی ملکہ سبا کے تخت کو روشنی کی رفتار سے چلا دینے کے لیے کافی تھا۔ آخر اسی قرآن میں یہ ذکر بھی تو موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک رات اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس بھی لے گیا اور واپس بھی لے آیا۔ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، ورنہ کوئی ناشکری کرے تو میرے رب بے نیاز اور اپنی ذات میں بزرگ ہے۔ تفسیر: یعنی وہ کسی کے شکر کا محتاج نہیں، اس کی خدائی میں کسی کی شکر گزاری سے نہ ذرہ برابر کوئی اضافہ ہوتا ہے اور نہ کسی کی ناشکری اور احسان فراموشی سے یکسر منہ کوئی کمی ہوتی ہے۔ وہ آپ اپنے ہی بلبوتے پر خدائی کر رہا ہے، بندوں کے ماننے یا نہ ماننے پر اس کی خدائی منحصر نہیں ہے۔ یہی بات قرآن مجید میں ایک جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نقل کی گئی ہے کہ
इन तकफुरू अंतुम वमन फिल अर्द जमीआ फ़इन्नल्लाह लग़निय्युन हमीद। अगर तुम और सारी दुनिया वाले भी मिलकर कुफ्र करें तो अल्लाह बेनियाज है और अपनी ज़ात में आप महमूद है। इब्राहीम आयत 8। और यही मज़मून इस हदीस कुदसी का है जो सही मुस्लिम में वारिद हुई है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ए मेरे बंदों, अगर अव्वल से आखिर तक तुम सब इंस और जिन अपने सब से ज़्यादा मुत्तकी शख्स के दिल जैसे हो जाओ तो उससे मेरी बादशाही में कोई इजाफा ना हो जाएगा। ए मेरे बंदों, अगर अव्वल से आखिर तक तुम सब इंस और जिन अपने सब से ज़्यादा बदकार शख्स के दिल जैसे हो जाओ तो मेरी बादशाही में कोई कमी ना हो जाएगी। ए मेरे बंदों, ये तुम्हारे अपने अमाल ही हैं जिनका मैं तुम्हारे हिसाब में शुमार करता हूँ, फिर उनकी पूरी पूरी जज़ा तुम्हें देता हूँ। बस जिसे कोई भलाई नसीब हो उसे चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करे, और जिसे कोई और नसीब हो उसे चाहिए कि अपने आप ही को मलामत करे। काला नक्किरू लहा अर्शहा, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अनजान तरीके से इसका तख्त इसके सामने रख दो। तफसीर, बीच में ये तफसील छोड़ दी गई कि मलका कैसे बैतुल मक़दस पहुंची और किस तरह इसका इस्तिक़बाल हुआ। उसे छोड़कर अब उस वक्त का हाल बयान किया जा रहा है जब वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मुलाकात के लिए उनके महल में पहुंच गई। नंजुर अतहतदी अम तकून मिनल लज़ीना ला यहतदून, देखें वो सही बात तक पहुंचती है या उन लोगों में से है जो राह रास्त नहीं पाते। तफसीर, ज़ू मानी फ़िक्रा है। इसका ये मतलब भी है कि वो यकायक अपने मुल्क से इतनी दूर अपना तख्त मौजूद पाकर ये समझ जाती है या नहीं कि ये उसी का तख्त उठा लाया गया है, और ये मतलब भी है कि वो इस हैरत अंगेज़ मौजज़े को देखकर हिदायत पाती है या अपनी गुमराही ही पर कायम रहती है। इससे उन लोगों के ख़याल की तरदीद हो जाती है जो कहते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस तख्त पर कब्ज़ा करने की नीयत रखते थे। यहाँ वो ख़ुद उस मकसद का इजहार फरमा रहे हैं कि उन्होंने ये काम मलका की हिदायत के लिए किया। फ़लम्मा जाअत क़ीला अहा कज़ा अर्शुक, मलका जब हाजिर हुई तो उससे कहा गया, क्या ये तेरा ही अर्श है? कालत का अन्नहु हो, वो कहने लगी ये तो गोया वही है। तफसीर, इससे उन लोगों के ख़यालात की भी तरदीद हो जाती है जिन्होंने सूरत वाक़या का नक्शा कुछ और इस तरह खींचा कि गोया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी मेहमान मलका के लिए एक तख्त बनवाना चाहते थे। इस गर्ज़ के लिए उन्होंने टेंडर तलब किए। एक हट्टे कट्टे कारीगर ने कुछ ज़्यादा मुद्दत में तख्त बना देने की पेशकश की, मगर एक दूसरे माहिर उस्ताद ने कहा, मैं तुरंत फिरत बनाए देता हूँ। इस सारे नक्शे का पोद इस बात से बिखर जाता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ख़ुद मलका ही का तख्त लाने के लिए फरमाया था, अय्युकुम यातीनी बेअर्शिहा, और उसकी आमद पर अपने मुलाजिमों को उसी का तख्त अनजान तरीके से उसके सामने पेश करने का हुक्म दिया था। नक्किरू लहा अर्शहा, फिर जब वो आई तो उससे पूछा गया कि क्या ये तेरा अर्श है या तेरा अर्श ऐसा ही है? अहा कज़ा अर्शुक, और उसने कहा, गोया ये तो वही है। का अन्नहु हु, इस साफ बयान की मौजूदगी में उन लाताइल तावीलात की क्या गुंजाइश रह जाती है? इस पर भी किसी को शक रहे तो बाद का फ़िक्रा इसे मुतमईन करने के लिए काफ़ी है। ऊतीनल इल्मा मिन क़ब्लिहा व कुन्ना मुस्लिमीन, हम तो पहले ही जान गए थे और हमने सरे अतात झुका दिया था या हम मुस्लिम हो चुके थे। तफसीर, यानी ये मौजज़ा देखने से पहले ही सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो औसाफ व हालात हमें मालूम हो चुके थे, उनकी बिना पर हमें यकीन हो गया था कि वो अल्लाह के नबी हैं, महज एक सल्तनत के फरमारवा नहीं हैं। तख्त को देखने और गोया ये वही है कहने के बाद इस फ़िक्रे का इजाफ़ा करने में आखिर क्या मानवियत बाकी रह जाती है? अगर ये फ़र्ज़ कर लिया जाए कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसके लिए एक तख्त बनवा रखा था, बिलफ़र्ज़ अगर वो तख्त मलका के तख्त से मुशाबे ही तैयार करा लिया गया हो,
تب بھی اس میں آخر وہ کیا کمال ہو سکتا ہے کہ ایک آفتاب پرست ملکہ اسے دیکھ کر یہ بول اٹھتی، وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہم کو پہلے ہی علم نصیب ہو گیا تھا اور ہم مسلم ہو چکے ہیں۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتی تھی۔ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، کیونکہ وہ ایک کافر قوم میں سے تھی۔ تفسیر: یہ فقرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی پوزیشن واضح کرنے کے لیے ارشاد ہوا ہے، یعنی اس میں ضد اور ہٹ دھرمی نہ تھی، وہ اس وقت تک صرف اس لیے کافر تھی کہ کافر قوم میں پیدا ہوئی تھی۔ ہوش سنبھالنے کے بعد سے اس کو جس چیز کے آگے سجدہ ریز ہونے کی عادت پڑی ہوئی تھی، بس وہی اس کے راستے میں ایک رکاوٹ بن گئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے سابقہ پیش آنے پر جب اس کی آنکھیں کھلی تو اس رکاوٹ کے ہٹ جانے میں ذرا سی دیر بھی نہ لگی۔ قیل لہا ادخلی الصرح، اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جا۔ فلما رأتہ حسبتہ لجۃ وکشفت عن ساقیہا، اس نے جو دیکھا تو سمجھی کہ پانی کا حوض ہے اور اترنے کے لیے اس نے اپنے پائنچے اٹھا لیے۔ قال انہ صرح ممرد من قواریر، سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ تفسیر: یہ آخری چیز ہے جس نے ملکہ کی آنکھیں کھول دیں۔ پہلی چیز سلیمان علیہ السلام کا وہ خط تھا جو عام بادشاہوں کے طریقے سے ہٹ کر اللہ رحمان و رحیم کے نام سے شروع کیا گیا تھا۔ دوسری چیز اس کے بیش قیمت ہدیوں کو رد کرنا تھا، جس سے ملکہ کو اندازہ ہوا کہ یہ بادشاہ کسی اور طرز کا ہے۔ تیسری چیز ملکہ کی سفارت کا بیان، جس سے اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی متقیانہ زندگی، ان کی حکمت اور ان کی دعوت حق کا علم ہوا۔ اسی چیز نے اسے آمادہ کیا کہ خود چل کر ان سے ملاقات کرے، اور اسی کی طرف اس نے اپنے اس قول میں اشارہ کیا کہ ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے اور ہم مسلم ہو چکے تھے۔ چوتھی چیز اس عظیم الشان تخت کا آنن فانن معارب سے بیت المقدس پہنچ جانا، جس سے ملکہ کو معلوم ہوا کہ اس شخص کی پشت پر اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے۔ اور اب آخری چیز یہ تھی کہ اس نے دیکھا جو شخص یہ سامان عیش و تنعم رکھتا ہے اور ایسے شاندار محل میں رہتا ہے، وہ کس قدر غرور نفس سے پاک ہے، کتنا خدا ترس اور نیک نفس ہے، کس طرح بات بات پر اس کا سر خدا کے آگے شکر گزاری میں جھکا جاتا ہے، اور اس کی زندگی رفتگان حیات دنیا کی زندگی سے کتنی مختلف ہے۔ یہی چیز تھی جس نے اسے وہ کچھ پکار اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا جو آگے اس کی زبان سے نقل کیا گیا ہے۔ قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اس پر وہ پکار اٹھی، اے میرے رب، آج تک میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کرتی ہوں۔ تفسیر: حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا یہ قصہ بائبل کے عہد عتیق و جدید اور روایات یہود میں سب میں مختلف طریقوں سے آیا ہے، مگر قرآن کا بیان ان سب سے مختلف ہے۔ عہد عتیق میں اس قصے کا خلاصہ یہ ہے: اور جب سبا کی ملکہ نے خداوند کے نام کی بابت سلیمان کی شہرت سنی تو وہ آئی تاکہ مشکل سوالات سے اسے آزمائے، اور وہ بہت بڑی جلوہ کے ساتھ یروشلم آئی۔ جب وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی تو اس نے ان سب باتوں کے بارے میں جو اس کے دل میں تھیں اس سے گفتگو کی۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کے سب سوالوں کا جواب دیا، اور جب سبا کی ملکہ نے سلیمان علیہ السلام کی ساری حکمت اور اس کے محل کو جو اس نے بنایا تھا اور اس کے دسترخوان کی نعمتوں اور اس کے ملازموں کی نشست اور اس کے خادموں کی حاضر باشی اور اس کی پوشاک اور اس کے ساقیوں اور اس کی سیڑھی کو جس سے وہ خداوند کے گھر کو جاتا تھا دیکھا،
تو اس کے ہوش اڑ گئے اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ وہ سچی خبر تھی جو میں تیرے کاموں اور تیری حکمت کی بابت اپنے ملک میں سننا کرتی تھی۔ تو بھی ایسا ہی نکلا۔ میں نے وہ باتیں باور نہ کیں جب تک خود آ کر آنکھوں سے نہ دیکھ لیا، اور مجھے تو آدھا بھی نہیں بتایا گیا تھا، کیونکہ تیری حکمت اور اقبال مندی اس شہرت سے جو میں نے سنی تھی بہت زیادہ ہے۔ خوش نصیب ہیں تیرے لوگ اور خوش نصیب ہیں تیرے یہ ملازم جو برابر تیرے حضور کھڑے رہتے ہیں اور تیری حکمت سنتے ہیں۔ خداوند تیرا خدا مبارک ہو جو تجھ سے زیادہ خود ہوا کہ تیرے تخت پر تجھے بٹھایا، اور اس نے بادشاہ کو 120 قنطار سونا اور مسالے کا بہت بڑا انبار اور بیش بہا جواہر دیے، اور جیسے مسالے سبا کی ملکہ نے سلیمان بادشاہ کو دیے ویسے پھر کبھی ایسی بہتات کے ساتھ نہ آئے۔ اور سلیمان بادشاہ نے سبا کی ملکہ کو سب کچھ جس کی وہ مشتاق ہوئی اور جو کچھ اس نے مانگا دیا۔ پھر وہ اپنے ملازموں سمیت اپنی مملکت کو لوٹ گئی۔ سلاطین باب 1 آیات 1 تا 13۔ اسی سے ملتا جلتا مضمون تواریخ باب 9 آیات 1 تا 12 میں بھی ہے۔ عہد جدید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک تقریر کا صرف یہ فقرہ ملکہ سبا کے متعلق منقول ہوا ہے۔ دکن کی ملکہ عدالت کے دن اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ اٹھ کر ان کو مجرم ٹھہرائے گی، کیونکہ وہ دنیا کے کنارے سے سلیمان علیہ السلام کی حکمت سننے کو آئی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلیمان علیہ السلام سے بھی بڑا ہے۔ متی باب 12 آیت 44، لوکا باب 1 آیت 31۔ یہودی ربیوں کی روایت میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا قصہ اپنی بیشتر تفصیلات میں قرآن سے ملتا جلتا ہے۔ ہدہد کا غائب ہونا، پھر آ کر سبا اور اس کی ملکہ کے حالات بیان کرنا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس کے ذریعے سے خط بھیجنا، ہدہد کا عین اس وقت وہ خط ملکہ کے آگے گرانا جب کہ وہ آفتاب کی پرستش کو جا رہی تھی، ملکہ کا اس خط کو دیکھ کر اپنے وزراء کی کونسل منعقد کرنا، پھر ملکہ کا ایک قیمتی ہدیہ سلیمان علیہ السلام کو بھیجنا، خود یروشلم پہنچ کر ان سے ملنا، ان کے محل میں پہنچ کر یہ خیال کرنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پانی کے حوض میں بیٹھے ہیں اور اس میں اترنے کے لیے اپنے پائنچے چڑھا لینا۔ یہ سب ان روایات میں اسی طرح مذکور ہے جس طرح قرآن میں بیان ہوا، مگر ہدیہ وصول ہونے پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا جواب، ملکہ کے تخت کو اٹھوا منگوانا، ہر موقع پر ان کا خدا کے آگے جھکنا، اور آخر کار ملکہ کا ان کے ہاتھ پر ایمان لانا، یہ سب باتیں بلکہ خدا پرستی اور توحید کی ساری باتیں ہی ان روایات میں ناپید ہیں۔ سب سے بڑھ کر غضب یہ ہے کہ ان ظالموں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر الزام لگایا کہ انہوں نے ملکہ سبا کے ساتھ معاذ اللہ زنا کا ارتکاب کیا، اور اسی حرامی نسل سے بابل کا بادشاہ بخت نصر پیدا ہوا جس نے بیت المقدس کو تباہ کیا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ یہودی علماء کا ایک گروہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سخت مخالف رہا ہے۔ ان لوگوں نے ان پر تورات کے احکام کی خلاف ورزی، غرور حکومت، غرور عقل اور دانش، زن مریدی، عیش پرستی، شرک و بت پرستی کے گھناؤنے الزامات لگائے ہیں، اور یہ اسی پروپیگنڈے کا اثر ہے کہ بائبل انہیں نبی کے بجائے محض ایک بادشاہ کی حیثیت سے پیش کرتی ہے، اور بادشاہ بھی ایسا جو معاذ اللہ احکام الہی کے خلاف مشرک عورتوں کے عشق میں گم ہو گیا، جس کا دل خدا سے پھر گیا اور جو خدا کے سوا دوسرے معبودوں کی طرف مائل ہو گیا۔ ان چیزوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن نے بنی اسرائیل پر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے اکابر کا دامن خود ان کی پھینکی ہوئی گندگیوں سے صاف کیا، اور یہ بنی اسرائیل کتنے احسان فراموش ہیں کہ اس پر بھی یہ قرآن اور اس کے لانے والے کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔